پاکستان کے آئین میں اسلام نہ صرف شامل کیا گیا ہے بلکہ آئین پر اسلام غالب ہے، آئین میں کوئی ایسی شک نہیں لا سکتے جو اسلام سے متصادم ہو۔ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے لوگوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں؟ اگر آپ اس کو مذہبی حلقوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کے خیال سے، ان کے نقطہ نظر سے ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ عملاً اس کے تحت کوئی تبدیلی بڑی آ سکی یا نہیں آ سکی، لیکن نظریاتی جہت طے ہو جانے سے کم سے کم سیکولر جو ایک رجحان ہے یا ایک لبرلزم کا ایک رجحان ہے، کم سے کم ریاست کی طاقت کے ذریعے سے وہ نفوذ نہیں کرے گا، اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ تو میرے خیال میں بڑی کامیابی تو یہی مانی جاتی ہے۔ آپ سیکولرزم سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم کی مختلف لوگ مختلف طرح سے تشریح کرتے ہیں۔ ہاں، مجھے جو زیادہ بہتر تعبیر ہے وہ ایک برطانوی مسلمان مفکر تھے، لیکن ان کی اچھا کام ہے سیکولرزم پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم لازمی مطلب یا تقاضا یہ نہیں کہ ریاست کے معاملات کا دائرہ اور مذہب کا دائرہ الگ الگ ہو جائے۔ اس کا عملی مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب نے سماج میں کس دائرے میں کردار ادا کرنا ہے، یہ ریگولیٹ کرنے کی اتھارٹی ریاست کے پاس آ جاتی ہے۔ تو ریاست طے کرتی ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ مذہبی ادارے، مذہبی تعلیم، مذہبی سرگرمیاں یہ کن حدود میں اور کیسے ہوں گی، یہ سیکولرزم ہوتا ہے۔ سیکولرزم میں آپ نے فرمایا کہ ریاست کے ہاتھ میں یہ اتھارٹی آ جاتی ہے کہ وہ مذہبی اداروں کو مذہب کے حدود طے کرے، اس کو ریگولیٹ کرے۔ یہ اس کا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک دوسرا پرسیپشن یہ ہے کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ کے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ریاست تمام شہریوں کے لیے برابر ہے، وہ تمام شہریوں کو ایکولی دیکھتی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ شہری اپنے طور سے اپنے اپنے مذہب کے مطابق ایکولی عمل کرنے میں آزاد ہیں۔ تو ایک پرسیپشن جو ہے سیکولرزم کا یہ ہے، تو آپ اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کر رہے؟ نہیں، یہ نہیں دیکھیں نا، اصل میں تو جدید ریاست جو ہے وہ کیسے معاملہ کرتی ہے، اپنے خود اپنا عمل، اپنا نظام کیسے چلاتی ہے، شہریوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے، سماج میں جو بھی ان کے ساتھ کیا، یہ اس کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہیں۔ تو ایک پہلو جو میں نے طلال اسد کے حوالے سے ذکر کیا وہ ویلڈ ہے۔ آج دنیا میں کوئی بھی ریاست ہے تو اصل میں مذہب یا مذہبی اداروں کے لیے اس کے لیے ریگولیشن کا کام ریاست ہی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ مختلف معاشروں میں مختلف ہوگا، لیکن بنیادی طور پر ریگولیشن کی اتھارٹی ریاست کے پاس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سیکولرزم ہے؟ اس مفہوم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں مذہبی ادارے قائم کرنے، مذہبی تعلیم کا نصاب کیا ہو، کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ تدریجاً ہماری ریاست نے اس اختیار کو ایکسرسائز اس طرح نہیں کیا، لیکن اس کے پاس اتھارٹی تو ہے اور وہ تدریجاً کر رہی ہے۔ اگر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن مثلا آپ دیکھیں نا کہ 25-30 سال پہلے جائیں تو جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں مذہبی فرقوں کے، گروہوں کے، ان میں کبھی ریاست دخل نہیں دیتی تھی، اور لیکن یہ فرقہ وارانہ گروہوں نے خود اپنی سرگرمیوں سے گویا ریاست کو انوالو کیا۔ اب ریاست آ کے میڈیٹ کرتی، وہ قواعد و ضوابط بناتی ہے، وہ ضابطہ اخلاق مرتب کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کام مذہبی گروہوں کو خود کرنے چاہیے تھے اس میں ہم نے ریاست کو انوالو کیا، اب ریاست نگران بن گئی ہے۔ تو یہ ایک مفہوم سیکولرزم کا یہ بھی ہے۔ ایک ایسی ریاست جس میں مختلف مذاہب کے، مختلف مکاتب فکر کے، مختلف نظریات کے لوگ ہوں، اگر وہ ریاست کسی ایک مذہب کا نقطہ نظر اڈاپٹ کر لیتی ہے، اس کو پرموٹ کرتی ہے، اس کے اداروں کو پرموٹ کرتی ہے، اس کو اپنے حکومتی عمل دخل میں شریک کار بنا لیتی ہے، آپ اس کو سیکولرزم کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ سیکولرزم نہیں ہے۔ اگر ریاست ایک مثال کے پاکستان میں یا ہندوستان میں
اکثریت ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کی ہے، تو ریاست اپنی شناخت میں اس مذہب کے ساتھ وابستگی قائم رکھے، ریاست کے جو کار فرما ہیں، کارندے ہیں، وہ اس شناخت کو اون کریں اور اپنی پالیسیوں میں اس مذہب کو یا اس کے جو علامتیں ہیں ان کو سپورٹ کرنا اختیار کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اقلیتیں ہیں جو اس مذہب سے مختلف گروہ ہیں، ان کی جو گارنٹیڈ آزادیاں ہیں جو ان کے مذہبی ادارے سے متعلق ہیں اس کو نہ چھیڑیں، اور جو سیاسی، قانونی، سماجی حقوق ہیں اس میں امتیاز نہ کریں۔ تو اگر یہ سیکولرزم کا مفہوم ہو کہ اقلیتوں کے مذہبی، سماجی، سیاسی حقوق وہ مجروح نہ کیے جائیں اور ان پر اکثریت کا مذہب یا ان کی مذہبی آراء یہ امپوز نہ کی جائیں، لیکن ریاست اپنی ایک مذہبی شناخت بھی رکھے اور اکثریت کے لیے جو قانون بنائے وہ اس مذہب کی رہنمائی سے ماخوذ ہو، اس کو اگر آپ سیکولرزم کہنا چاہیں یا کہیں، میرے خیال میں اس پہ تو شاید مذہبی لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو۔ تو سیکولرزم کو اصل میں ڈیفائن کرنا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ بہت مختلف معنوں میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہت سے مفہوم تو ابھی ایک اسکالر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، آج کل بڑی جا رہی ہے، اسلامک سیکولر، ان کا نام ہے شرمن جیکسن، امریکن رائٹر ہے۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک مفہوم سیکولرزم کا جس میں ریاست اپنے آپ کو مذہبی اتھارٹی سے الگ رکھتی ہے یا اس میں دخل دینے یا کسی ایک خاص مذہبی تعبیر کو امپوز کرنے سے گریز کرتی ہے، تو ایک مفہوم میں تو خود اسلامی روایت میں یہ شامل ہے۔ ڈیفائن کرنا چاہیے کہ سیکولرزم سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں۔